اسرائیل کو ان باتوں کے جواب دینے پڑیں گے۔ امریکہ کا پالتو جانور ہے اسرائیل، کہیں اسی کو کاٹ نہ لے۔ بائیس سے 25 کروڑ کی آبادی اور ایک مرد مجاہد، سینیٹر مشتاق احمد، میں آپ کی جرت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ کچھ لوگ کمنٹس میں پوچھ رہے تھے کہ آصف صاحب آپ کی ویڈیو کیوں نہیں آئی تھی گلوبل سموتھ فلوٹیلا کے اوپر، آپ نے کوئی تبصرہ نہیں کیا، کوئی بات نہیں کی۔ اور اب جب سینیٹر مشتاق احمد گرفتار ہوئے کل رات کو، میں یہ سوچتا ہوں میں کیا بات کروں۔ میں آپ سے دل کی بات کرتا ہوں آج کہ ہم کیا بات کریں اور بات کرنے سے کیا ہوگا۔ تو مجھے کوئی عملی مدد نظر نہیں آتی جو ہم اپنے ان بہن بھائیوں کی کر سکیں۔ اور سینیٹر مشتاق جو آپ نے سفر کیا، جس طرح آپ آگاہ کرتے رہے، جو آپ بتاتے رہے، اور پھر گرفتاری ہوئی، میں بس اسی بات پہ فخر محسوس کر سکتا ہوں کہ سینیٹر مشتاق احمد جو ہیں، یہ میں ان کا ہم وطن ہوں۔ بس میرے لیے اتنی بات فخر کے لیے کافی ہے، ورنہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، بڑے بے بس لوگ ہیں۔ ایٹمی طاقت بھی ہیں ہم، عرب کے ممالک بھی ہیں، پیسے سے مالا مال، تیل سے مالا مال، اور ہم میں سے کوئی بھی جا کر اس گلوبل سموتھ فلوٹیلا کی نگرانی نہیں کر سکا، انہیں بچا نہیں سکا۔ اور جو اٹلی کے شپ آئے بھی ساتھ، وہ 150 کلومیٹر سے واپس چلے گئے، کیونکہ کوئی بھی اسرائیل کے ساتھ جنگ میں الجھنا نہیں چاہتا۔ یہ امن کے جو شبد تھے، جو اپنی طرف سے کیا بتانا چاہتے ہیں، اسرائیل ان کو پکڑ کے کیا دکھانا چاہتا ہے، ان کے اندر کیا تھا؟ نیوٹریشن کا بمبلاس تھا، بچوں کے دودھ کے مسائل تھے، کھانے پینے کی چیزیں تھیں یا ہتھیار تھے؟ کیا پکڑ کے کرو گے؟ اور یہ کیسی جنگ ہے جس کے اندر آپ کسی تک پانی بھی نہیں پہنچنے دیتے۔ تو یہ جو ظلم ہے، یہ تاریخ میں ایسے لکھا جائے گا کہ اس کو کبھی بلایا نہیں جا سکتا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو دنیا کے قانون کی زد میں آتی ہیں اور ان کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اور جب قانون سے کوئی بالا تر ہو جاتا ہے نا، تو پھر قدرت بھی ایک قانون رکھتی ہے، جہاں نہ کوئی جج ہوتا ہے، نہ کوئی وکیل ہوتا ہے، کسی ایویڈنس کی ضرورت نہیں پڑتی، اور قدرت کے فیصلے بڑے سخت ہیں۔ اور اس اسرائیل کو ان باتوں کے جواب دینے پڑیں گے، اور یہ ایسے نہیں ہوگا کہ کس کی جان چھوٹ جائے۔ سینیٹر مشتاق احمد نے پاکستان کی نمائندگی کی، جہاں تک وہ جا سکتے تھے وہ گئے، اور ان کی گرفتاری ہوئی، اینڈ آئی ہوپ کہ انہیں سیفلی وداؤٹ ایک ناخن بھی ٹچ کیے بغیر ان کو ان کے وطن واپس لوٹایا جائے، اور جو امداد وہ اپنے ساتھ لے کر گئے تھے، کاش کہ وہ امداد ان لوگوں تک پہنچتی۔ پر ہاں، اسرائیل پرامن ہی صحیح، لوگ پہنچے ہیں تمہارے پاس۔ یہیں سے دنیا کیا چاہتی ہے اس کا رخ دیکھو، اور یہ جائزہ لو کہ لوگ کتنی نفرت کرتے ہیں تم سے، اور تمہارے گندے عزائم کبھی بھی پورے نہیں ہو سکتے۔ یہ ایک سموتھ فلوٹیلا تھا، اب اور آئیں گے۔ یہ 40 سے زیادہ ملک تھے، اب 200 آئیں گے، سب کو نہیں روک پاؤ گے۔ اور ایک دن امریکہ کو بھی یہ سمجھ آ جائے گی کہ یہ جو امریکہ کا پالتو جانور ہے اسرائیل، کہیں اسی کو کاٹ نہ لے۔ بس دنیا کو اسی وقت کا انتظار ہے۔